نعمت سے کم نہیں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں، ان حالات کے پیش نظر کمیونٹی میں اتنا ایزی ایکسیس ہمارے پاس ہو اپنے ہر سوال کے جواب کے لیے اور ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے، اور جب ہم پریشان ہوں تو ہمارے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے، اور یعنی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لیے، محبتیں پھیلانے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کیا مانگا جا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ خوش قسمتی ہماری۔ تو میں انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ پھر اپنی پیاری استاذہ شہدہ جاوید کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹے اللہ پاک آپ لوگوں کو زندگی صحت سلامتی دے، اور میرے ساتھ چلنے والے بلکہ مجھے چلانے والے یہ یوتھ سلامت رہے۔ اللہ پاک ان کو عمل کرنے والا بنائے اور نسلوں تک یہ پیغام پہنچانے والا بنائے، اور ان کی نسلوں کو بھی اس کام کے لیے چنے انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک اپنی شفقت کی نظر فرمائے کہ ایام 20 میں فل مون میں اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ محض اس کے کرم سے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ کریم ایسے ہی کرم جاری اور ساری فرمائے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میرا رب کریم رحمان رحیم کہ زندگی میں سکھ دے دے، سکینیت دے دے، اور بندے کو خیر کے وہ موقع فراہم کرے کہ جہاں پہ اتنی پیارے پیارے لوگ بیٹھیں اور دین سیکھیں، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ جو ہم سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے۔ تو اس پہ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے کہ اللہ سونے تیرا بڑا شکر ہے۔ تھوڑی سی ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات کی، اور یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے جو انڈین مسلمان بہن بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ وہاں بھی مسلمان کیونکہ اقلیت میں ہیں، اور دنیا کے ہر اس کونے میں جہاں جہاں مسلمان جس چیلنج اور ٹیسٹ میں ہے، وہاں پہ ایز اے کینیڈین مسلمس ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے۔ اگر تو میں پاکستان کے حالات بیان کرنا چاہوں تو وہ آپ صبح سے شام تک آپ کے گھروں میں چاہے وہ ہسبینڈ ہوں یا والد ہوں، وہ اس کو سنتے ہیں تبصروں کی شکل میں، اور ہمارے کانوں میں وہ آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بدقسمتی سے کہ 27 رمضان کو قائم ہونے والا یہ میرا پیارا دیس، آپ سب کا، ہم سب کا پیارا دیس، اس کی بنیاد رکھی گئی اور کلمے کے نام پہ رکھی گئی، لیکن اسے بدبختی کہیں، بدقسمتی کہیں، ہماری ناہنجاری کہیں کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور آج وہ اس حالت پہ ایسے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ زبان زیب نہیں دیتی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آنے والے کل اس کے لیے کیا مسائل لے کے آئیں گے۔ معاشی لحاظ سے بہت بڑا تذبذب ہے، اور سیاسی لحاظ سے غیر محفوظ بدقسمتی سے، اور معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے گراوٹیں دیمک کی طرح میرے دیس کو کھا گئیں، اور پھر جیسے عوام ویسے حکمران، پھر فضائیں بھی، ہوائیں بھی، سیلاب بھی، دھماکے بھی، مہنگائیاں بھی، آٹے کے تھیلے کے لیے لائنوں میں لگے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایک محاذ ہے آٹا خریدنا، اور اس کی قیمتیں، کس کس بات کا رونا روئیں، کیا کریں اس وقت ایز اے کینیڈین پاکستانی، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب اتنی مبارک رات ہم بیٹھے ہیں کہ جب پورا چاند ہو، فل مون کی یہ 3 راتیں ہیں جس میں ہم لوگوں کو یعنی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 ایام کے روزے رکھے ہیں، ان راتوں کو عبادت کی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ راتیں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اور ہم خوش قسمت، ہماری بڑی، میں کہتی ہوں بلند بختی میرے رب نے لکھی کہ ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا، کہ ہم اس کو منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں محسوس کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی دنیا کا اس میں مفاد نہیں ہے، آپ میں سے ہر کوئی بہت مصروف ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اور عالم اسلام کا رونا روئے، کیونکہ عالم اسلام پہ اس وقت عجیب تاریکی چھائی ہوئی ہے۔
مسجد ہے تو دہشت گردی کا شکار ہے. ایک مسجد ہے جہاں بندہ خود کو محفوظ اور مامون سمجھتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا گیا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے، اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، وہ محفوظ ہے، وہ مامون ہے. لیکن اب کیا ہے؟ پتہ ہے کہ مسجدوں میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور دہشت گرد اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی رب کی مخلوق کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. سویڈن کے آپ حالات دیکھ لیں. قرآن کی بے حرمتی ہوئی نہیں، وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہر جمعے کے بعد اس کو کریں گے. حجاب کا تقدس پامال ہوا جا رہا ہے. کیا یہ سب ہم ورلڈ حجاب ڈے منا کے ہم فارغ ہو کے بیٹھ جائیں سال میں ایک بار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں. کبھی ان کے نکاح کی بات ہو کہ میڈیا پہ بکواس کی جاتی ہے، تو کبھی خاکوں کی صورت میں. یعنی مہنگائی، سیاست، معاشیت، معاشرت، اخلاقیات. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سارا رونا ہم سن رہے ہیں میڈیا پہ، ہمارے پیارے جو وہاں پہ ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن اب ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اس کو سنیں اور کہیں کہ ہاں بڑا افسوس ہے پاکستان کا؟ کیا ہم اللہ کے ہاں سرخ رو ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں معاف کر دے گا کہ ہم اپنے ٹیبل پہ کھانے سجا کے، اپنے کاؤچ پہ یعنی وپڈ کریم اور کافی اور ڈونٹ اور ہاف بوائل ایگز کھاتے ہوئے اپنے 80 انچ کے سکرین کے اوپر ہم دیکھ کے تو ہم کہ ہاں بڑا افسوس ہے پاکستان کے واقعی حالات خراب ہے؟ نہیں، یہ ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی ہمیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ مسلمان تو ایک دیوار کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. مومن تو ایک جسم کی مانند ہیں جس کے اگر ایک عضو میں درد ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم کیسا جسم ہے؟ ہم کیسی دیوار ہیں؟ جسم نہ بیمار ہوا، دیوار نے نہ لرزہ کھایا، ہم مست ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے میزوں پہ ابو بھی ناشتے پہ بات ہوتی ہے لنچ میں کیا ہوگا، برنچ میں کیا ہوگا، سپر میں کیا ہوگا، ڈنر پہ کیا ہوگا، سرانے میں کیا ہوگا. یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں اپنے مینیوز سے فرصت نہیں ہے. بازاری کھانے دھڑا دھڑ آرڈر ہو رہے ہیں اور اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. رجب شروع ہوا ہے، محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ اس میں ہم عبادات کے بیج بوئیں اور اب خود کو تیار کریں رمضان کے لیے اور اللہ پاک سے مانگیں کہ کریم مالک صحت، شفاؤں، عافیتوں، آس پاس سکھ سکینیت رکھنا تاکہ ہم رمضان تک پہنچے. لیکن ہمیں اپنے جوڑوں کی بکنگ سے فرصت نہیں ہے. کتنے جوڑے آن لائن آرڈر کیے ہیں اور عید آنے والی ہے، لان کے نئے پرنٹ کون سے آئے ہیں، کس کے پاس نیا سٹاک کس بوتیک پہ آیا ہے. یعنی عالم اسلام کا یہ عالم ہو اور ہمیں عیدیں اور شبراتیں سوج رہی ہیں. رمضان کا تصور کر کے پہلے ہی پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے سموسے صحیح فروزن ملیں گے، فروزن دہی بلے کہاں سے ملیں گے، کباب کہاں سے ملیں گے. یہ کیسی یک جاتی ہے؟ یہ کون سی مومنانہ یعنی مزاج کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہم مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم زندہ لاشیں چل رہی ہیں بے حس پتھر کے بنے ہوئے؟ نہ آنسو نکلتے ہیں، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. ہمیں تو فکر ہے ہمارے گھر محفوظ رہ جائیں، ہمارے آگ لگ جائے زمانے کو، ہمارے گھونسلے بس بچ جائیں. ہمیں تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھنے کی فکر ہے. ہم عالم اسلام کا کوئی درد اپنے اندر محسوس ہی نہیں کر رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ عز و جل بھی حیرانی ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسی مخلوق میں نے پیدا کر دی ہے. ان کے سینوں میں دل میں نے رکھا ہے لیکن اس کا گداز پن کہاں چلا گیا ہے. ہم میں سے سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیں کہ کون ہے جو دھاڑے مار مار کے موت کے لیے رو رہا ہے اس وقت. ہمارے بچے کو اگر تھوڑا سا فیور بھی ہو جاتا ہے یا ڈائریا ہو جاتا ہے تو ہمیں پوری رات، وہ کہتے ہیں نا، منجی نہیں چلتی، بستر پہ چین نہیں آتا کہ ہمارے بچے کو ڈائریا ہو رہا ہے، اس کی باڈی میں سے پانی کم ہو رہا ہے. لیکن امت کی ہمیں فکر ہی نہیں. صرف خبریں سن کے ہم اپنا
کمفی کوزی جو اپنا ہمارا ریڈیس ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھ کے ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امت کا رونا یا امت کے لیے دکھنا یا امت کے لیے پریشان ہونا کیا ہے؟ کیا یہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں؟ کیا مومن مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا مومن بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ہی بہن بھائیوں کو کاٹا چھانٹا جا رہا ہے؟ ان کو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی حالات اتنے وگرگوں ہیں کہ جو مسند پہ بیٹھے ہیں وہ چوس رہے ہیں ملک کو، اور جو بیچارے سڑکوں پہ نکلے ہیں سردی میں ٹھٹھرے ہوئے وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جو حقیقی آزادی کی جنگ کہہ رہے ہیں وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم یہاں مست ہو کے ٹی وی انجوائے کر رہے ہیں، سوٹ آرڈر کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی امت کا رونا اپنے بچوں کے سامنے گھر میں اس کے تذکرے نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کے دل کبھی امت کے لیے گداز نہیں ہوں گے. ہم تو آنکھیں بند کر دیں گے، ہمارا تو زندگی کی شام ہے. یہ جن کے ہاتھ میں ہم امت مسلمہ کی مہار دے کے جا رہے ہیں، یہ بھاگ دوڑ کیا سنبھالیں گے؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم ذات کے حصار میں قائم ہیں، ہم نے اپنے اندر اپنا ایک شاکلہ اپنے ارد گرد بنایا ہوا ہے. ہم اس شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے ہمیں اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہوتا. اگر میں کسی سے بات کروں تو کہا جاتا ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی اب ہمیں اس بے حسی کو ختم کرنا ہے. جس کے پاس جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اپنے پیاروں کو گائیڈ لائن دینی ہے. ہمیں تسبیح اور مسلح کے ساتھ تو جوڑنا ہے امت کو، لیکن ان کے دل کے گداز پن کا کیا کریں گے؟ ان کے دل کو کیسے نرم کریں گے؟ ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے ان چیزوں کو کہ امت پہ کوئی مشکل وقت آیا، کوئی کڑا وقت آیا، کوئی امتحان کا وقت آیا، ہمارے اپنے جہاں آباء و اجداد ہمارے پیارے سو رہے ہیں زمین کے نیچے، اور زمین کے اوپر ہمارے پیارے بس رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے اس مورچے کی یعنی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا، ہم اپنے گھونسلوں کو یہاں بچاتے رہے، تو مڑ کے دیکھیں گے تو آشیانہ ہی نہیں ہوگا. اور جس کے پیروں نیچے زمین ہی نہ ہو، جس سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، تو کوئی دیس ہی نہ خدا نخواستہ ہو. سوچے تو صحیح نا، بغیر ماں کے ہم کیا بچ جائیں گے؟ ہمیں اپنے وطن کو بچانا ہے. اپنے دل کو صرف تسلی دے کے نہیں بیٹھ سکنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو اس لیول تک لانا پڑے گا کہ اگر ہمارے دیس پہ اس کی فضاؤں پہ کوئی گرم ہوا خدا نخواستہ چلے تو ہمارے سینے دکھی تو ہوں، ان پہ غم کی ہانڈی تو جلے. اگر وہاں کے موسم باغی ہوں تو ہم یہ درد اپنے اندر محسوس کریں. اگر وہاں کے مہنگائیاں ہوں تو ہمیں دکھ ہو اور ہم اپنے خرچوں کو کم کریں. ہم پائی جوڑ کے اپنا پیٹ کاٹ کے ہم وہاں دیکھیں کہ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گلی دار، محلے دار، شہر دار، کہاں کہاں ہمارے کلوز جو لوگ ہیں وہ کیا کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں. وہ سفید پوش جو کسی سے مانگتے نہیں، وہ بے زبان جو کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں، اندر ہی کڑتے چلے جاتے ہیں. کسی نے مجھے چھوٹا سا شارٹ کلپ بھیجا، ایک بندہ کہیں سے گروسری کر رہا ہے ایک دکان سے، اس نے جیسے چینی، پتی، آٹا، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اتنی سی پڑیوں میں لی ہیں. اب جب بل بنا ہے 1000 روپے کا تو وہ اپنے پیسے گنتے ہیں، پھر وہاں سے کبھی پتی نکالتے ہیں، کبھی پیاز نکالتے ہیں کہ وہ پیسے پورے ہو جائیں، پھر وہ چیز رکھ لیتے ہیں کہ یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. دل ایسے پھٹ رہا تھا کہ میرے مالک، یہ ایک گھر کا رونا نہیں ہے. اب اس وقت ہر گھر کی بدحالی ہے، ہر گھر کا رونا ہے. اب ہمیں سوچنا پڑے گا، سب سے پہلے تو ہمیں امت کے بیہاف پہ اور اسپیشلی اپنے دیس کے واسیوں کے بیہاف پہ استغفار کرنا ہے، بہت استغفار کرنا ہے. کیونکہ سورۃ نوح میں ہے نا کہ استغفار کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، یعنی می برسا دیتے ہیں، مال اولاد بیٹے سب کچھ دیتے ہیں. ہمیں توبہ کر کے اس روٹھے رب کو منانا ہے.
کیونکہ ہم نے منہ موڑا قرآن و سنت سے، اخلاق باختہ ہوئے، میڈیا نے ہمارے حواس گنوائے، گھر میں فاقے ہیں لیکن دن رات سوشل میڈیا آن ہے، اور وہاں پہ جو غلاظتیں اور گند دیکھا جا رہا ہے وہ رزق کے بھاگنے کا راستہ ہے، وہ سکھ سکینیت رخصت کرنے کا دروازہ ہے۔ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے بھی کرنی ہے اور اپنے ان پیاروں کے لیے بھی کرنی ہے، کیونکہ صرف گناہ اتنے نہیں ہوئے، بندے دکھائے گئے ہیں۔ جس کو دیا گیا ہے اس نے اس کو اتنا اچھالا ہے کہ وہ جامے میں پھولا نہیں سمایا، اس نے سوشل میڈیا پہ اپنے کھانے کی پلیٹوں کو ایسے عام کیا ہے کہ جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے دل کٹے ہیں، آہیں نکلی اور وہ آہیں دیس کو لے ڈوبی ہیں۔ شادیوں پہ جو افورڈ کر سکتا تھا نہیں بھی کر سکتا تھا تو قرضے اٹھا کے ایسی دھمالیں ڈالی گئی ہیں کہ جو بیچارے غریب تھے، جن کے گھر بیٹیوں سے بھرے ہوئے تھے اور بیٹیوں کے بالوں میں چاندی آ گئی تھی، وہ آہیں بھر کے رہ گئے، یہ آہیں لے ڈوبی ہیں، پڑوسیوں کی، محلے داروں کی، شہر داروں کی، مخلوق کی۔ اب استغفار کی سخت ضرورت ہے، اس لیے پلیز ہم اپنے اذکار میں استغفار کو بہت بڑھائیں، وہ آیت کریمہ ہو، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی ہو، واستغفر اللہ العظیم ہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہو، اللہم اغفر لی ذنبی یا غفار ہو، یعنی اللہ کو منانا ہے، اس سونے کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ میرے کریم مالک بڑی غلطیاں ہو گئیں، انجانے میں پتہ نہیں چلا، معاف کر دے، جانے میں بھی ہوئی ہیں تو معاف کر دے۔ اسے استغفار بڑی پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم استغفار نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آؤں گا جو غلطیاں کرے اور معافی مانگے، بدل دوں گا نئی مخلوق سے۔ اللہ کریم ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور امت کے بیہاف پہ توبہ کریں کہ اللہ کریم اس پورے پلانٹ پہ اور جتنا تیرا یونیورس ہے اس پہ جتنے زیرو ہیں وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یا چاہے ہمارے انسانی بھائی ہیں چاہے ایمانی بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلم غیر مسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، امت کے لیے استغفار بھی کرنی ہے، امت کے لیے گڑ گڑا کے رونا ہے، یہ ایسے رونا ہے جیسے ہم اپنی اولادوں کے لیے مانگتے ہوئے روتے ہیں، ایسے رونا ہے، دل سے رونا ہے۔ اور پھر اللہ پاک کے جو 5 نام ہیں جن کا ورد ہم صبح شام کرتے ہیں 11 بار، وہ پورے گلوب کے لیے پڑھنے ہیں، پورے یونیورس کے لیے پڑھنے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کا جو میپ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اور اس کے آس پاس سرحدوں پہ پڑھنے ہیں، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، کہ حفاظت کرنے والے، اے راکھی کرنے والے، اے بہترین وکالت کرنے والے، اے سلامتی دینے والے، ان سرحدوں کو محفوظ رکھ، ان بازاروں، گلیوں، شہروں، شہریوں، اللہ کریم غریب، امیر، بوڑھے، جوان، سب کی، وہ کسی مسلک کسی مذہب سے ہیں، ان کی حفاظت فرما اور اس کو اسلام کا قلعہ بنا، اس کو شان عظمت دے، اللہ کریم اس کو وہ حقیقی آزادی دے جس کے متلاشی ہیں اور جو اس کے لیے اللہ کریم کمان کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرما، اللہ کریم صالح، نیک اور ایماندار لیڈر اس نیشن کو عطا فرما، اور اپنے گلی محلوں پہ نظر رکھیں، پلیز اپنے بیک ہوم پہ، آپ کی گلی میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچا کریں، یہ دل، دماغ اور دعا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں دل، دماغ اور دعا جب تک اکٹھا نہیں ہوگا خیر کا کام نہیں نکلے گا ہمارے وجود سے۔ خیر کا سوچنا، دل سے دعا کرنا، دماغ سے سوچنا اور زبان سے مانگنا، اللہ پاک سے گڑ گڑانا، سوچا کریے، جو آپ جتنی دیر بیٹھ کے سوچیں گے نا کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں وہ تھا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے، سنا ہے، پھر کسی سے پوچھیں، تحقیق کروائیں، کوشش کریں۔ بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عرصے سے اپنے بیک ہوم سے نکل چکے ہیں، 3 جنریشن ہے، 2 جنریشن ہے، ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں، سارا خاندان دوسرے ممالک میں موو کر چکا ہے، تو اب ہم وہاں اگر کوئی خدمت کرنا چاہیں تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ وہاں آپ کے کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی مرشد ہوں گے
جن پہ آپ کا اندھا اعتبار ہوگا ان کے ذریعے آپ یہ کام کریں، لیکن پلیز بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی ریلائبل ریسورس کے آپ بالکل اس طرح نہ کیجیے گا کہ آپ سر سے اتار کے پھینک رہی ہیں کہ چلو جی اتنے ہزار بھیج دو، اتنے جو بھی ہے بھیج دو، جو توفیق ہے حسب توفیق حسب استطاعت، اور وہ صحیح جگہوں پہ لگے نا. یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اپنی ضرورتوں کو روکیں، اپنے سفید پوشوں کو دیکھیں آس پاس. یعنی پاکستان کا جو نقشہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور پوری مسلم ورلڈ کو بھی. اور یا حفیظ و یا سلاموں کا ورد اپنی زبان سے جاری رکھیں، دم کریں، اپنے وطن کو دم کریں، اپنے پیاروں کو دم کریں. کیونکہ اپنے گھر میں ایمرجنسی نافذ کریں کہ ہم نے غیر ضروری اخراجات کو روکنا ہے، باہر سے کھانوں کو بند کرنا ہے. دیکھیں اگر روز $10 جو کافی پہ لگتے ہیں اس کو ہی بچا لیے جائے تو کتنا پیسہ بن جائے گا. بچوں سے کہ جو آپ کا پاکٹ منی اس میں سے جمع کریں، دیں، تاکہ ان کے دل میں وہ دکھ پیدا ہو، انہیں وہ درد محسوس ہو، ماں کی تڑپن دیکھ کے ان کو امت کے لیے رونا آئے، ان کو امت کا دکھ شیئر کرنا آئے. ہم ویسے شیئرنگ کیئرنگ کی بڑی ترغیب دیتے ہیں، یہ حقیقی شیئرنگ کیئرنگ ہے. اور پھر اپنے حوال بھی تو ہمیں درست کرنے پڑیں گے نا. اپنی نمازوں پہ توجہ کرنی پڑے گی، اپنے اخلاق پہ توجہ کرنی پڑے گی، حلال روزی کا بندوبست کرنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، برے دوستوں سے بچنا پڑے گا، تاکہ یہ خیر کا کام ہم سے نکلے. یہ امت کے لیے کام اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی امت کے لیے رو بھی نہیں سکتا، مانگ بھی نہیں سکتا. اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی حالت درست کرنی ہوگی، اپنے اخلاق سنوارنے ہوں گے، پھر رب سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ کریم ہمیں امت کے لیے قبول لے، ہمیں امت کے لیے قبول فرمائے، ہمارے بولوں کو بھی تاثیر عطا فرمائے، ہمارے جذبوں کو سچا کریں، ہمارے قدموں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے دل کو راہ سجائیں، ہمارے دماغ ہماری سوچوں پہ پیرے بٹھائیں، جو صرف تیرے حکم کو مانیں اور تیری طرف متوجہ ہوں، تجھ سے کمانڈ لے اور کہیں سے انسٹرکشنز نہ لے. یہ کرنا پڑے گا اور اللہ پاک سے بہت مانگنا پڑے گا. اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضری کو لگائیں، اور اس کہنے میں جو بات کہی گئی ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اس کی توفیق دیں کہ وہ اس پہ عمل کرے، اور سننے والوں سے بھی یہ کام ضرور لیں، اور انہیں امت کے لیے رونا پیٹنا سکھائیں. کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر امت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے نا، تو جتنے افراد امت میں ہیں، آپ امت کے لیے مانگیں گے نا، تو جتنے اس وقت کتنے بلینز ٹریلینز لوگ ہیں، ان سب کی تعداد کے مطابق خیر برکتیں آپ کو ملیں گی. اور جو امت کے لیے صرف 27 بار اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی پوری امت کے مردوں عورتوں کے لیے جو مانگتے ہیں نا دعا، اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور اس دعا کے توسط سے روزی دی جاتی ہے مخلوق کو. یعنی کتنا نفع کا سودا. میرے رب کو بڑا پسند ہے کہ میری مخلوق سے پیار کیا جائے. دیکھیں میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتی ہوں، پینٹنگ بناتی ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ ہاں کتنی کول ہے، لولی اٹ از سو بیوٹیفل کلر کمبینیشن، کیا آرٹ کا نمونہ ہے، میرا دل کیسے پھولے گا نا. اور کوئی اس کو بہت اچھا فریم کرا دے، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو بہت اچھی جگہ پہ یعنی ہینگ کر دے، مجھے بہت خوشی ہوگی نا. رب کی ہم مخلوق ہیں، اس نے ہمیں تراشا بنایا، ہمارے چہروں پہ اپنا دست شفقت پھیرا ہے، ہم اس سے کتنے پیارے ہیں. اور جب ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں گے تو سوچے وہ کتنی رحمتوں کی بارش کرے گا. اور ہم تو ایسے نرم محبت کرنے والے شفیق رحمت للعالمین کے امتی ہیں کہ جنہیں صرف امت کا ہی دکھ تھا، امت کا ہی صدمہ تھا، امت کا ہی رونا تھا، امت کی بھلائی کا فلاح کا ہی خیال تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میری امت کو چاہا جا رہا ہے. رب خوش، اس کا محبوب خوش، اور ہم مالا مال، دنیا اور آخرت کی خیریں. تو بڑے ہی نفع کا سودا ہے، اور اس سودے کو ہمیں انشاءاللہ آگے بیچنا ہے، آگے پہنچانا ہے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو بہت بہت قبول فرمائے انشاءاللہ، اور امت کا درد عطا فرمائے.
اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی مخلوق کا درد ہمارے دلوں میں بھرے، کہ ہمیں وہ محسوس ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین آج 12 رجب المرجب گزر گئی، یہ 13ویں رات ہے، ایام 20 فل مون شروع ہو چکا ہے، پورے چاند کی رات، اور یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہم سب ان راتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان راتوں میں سورۃ فاتحہ کثرت سے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ویسے بھی جو ہمارا سورۃ فاتحہ کا عمل جو کل ہم نے شب جمعہ میں شروع کیا 70 دفعہ سے، اور ہر رات وہ 10 جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، آج 60 دفعہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین شب جمعہ میں ایام 20 میں ہمیں شب جمعہ والا جو عمل ہے اس کی آج 60 دفعہ پڑھنے کی ترتیب، ہمیں وہ توفیق مل جائے کہ ہم 60 دفعہ سورۃ فاتحہ کو انشاءاللہ پڑھیں۔ دوسرا عمل کیا ہم کر رہے ہیں کہ رجب میں ہم 3 دعائیں جن میں اسم اعظم کی نشاندہی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں ایک سورۃ شورا کی آیت نمبر 19 ہے، سورۃ شورا کی آیت نمبر 19۔ یہ فکر و فاقہ ہمارا ختم ہوگا تو ہم امت کو دے سکیں گے نا، اپنے چھلکتے میں سے دیں گے نا۔ تو اللہ پاک ان دعاؤں کے پڑھنے سے ہماری روزی روٹی فراغ کرے تاکہ ہم امت پہ خرچ کر سکیں۔ ہر مہینے میں الحمدللہ رب العالمین ہم ہر چاند پہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی اس عمل میں شامل ہیں، تو اپنا قرآن اس پہ متوجہ ہوں، کیونکہ آدھا مہینہ تقریباً نکل گیا ہے، تو اپنی قرآن کو رجب المرجب کے قرآن کو ختم کریں۔ ویسے بھی یہ محترم مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ روزے کثرت سے رکھیں، چھوٹے ٹھنڈے دن ہیں، اور پورے مون کے تو روزے ہم نے رکھنے ہی ہیں نا، یعنی سیٹرڈے سنڈے اینڈ منڈے۔ کل صبح کا روزہ بہت فضیلت والا ہے، سیٹرڈے سنڈے اینڈ منڈے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 روزے سفر میں بھی اور حضر میں بھی رکھے ہیں، تو سوچیں ان کی کتنی اہمیت ہے۔ اپنی کوئی قرآن دوست ضرور بنائیں، دنیا کی سہیلیاں تو ہماری بڑی ہیں نا، دیکھیں پرائمری اسکول کی، ہائی اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، ماسٹرز کی، پھر جناب جابز کی، پاکستان والی جابز کی، یہاں کی جابز کی، یہاں کی اسٹڈیز کی، یہاں کے گروپس کی سہیلیاں اگر گنے تو الحمدللہ رب العالمین وہ بلا مبالغہ ہزاروں میں ہیں۔ تو ایک قرآن دوست تو ہونی چاہیے نا، قرآن والی سہیلی، ہماری قرآن دوست جس کے ساتھ ہم اپنی تجوید ٹھیک کریں، ایک آیت صرف روز 2 آیتیں اس کو سنائیں، اس کی تفسیر ترجمہ، اور پھر اس کو زبانی یاد کریں اسی آیت کو، اور پھر اسے اپنے نوافل میں پڑھیں، اس کو پکا کریں، تاکہ قیامت کے دن جنت کی جب سیڑھیاں چڑھنے کا موقع آئے، مراحل طے ہوں، تو ہم پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں، جتنا قرآن سینوں میں محفوظ ہو۔ اور دعا کیا کریں، سارے حفاظ کے لیے بھی دعا کیا کریں، جب خود یاد کریں نا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے حفظ میں برکت ہو تو پھر آپ سارے عالم کے حفاظ کے لیے دعا کیا کریں کہ اے میرے کریم رب، جس طرح تو نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، تو نے کہا ہے نا کہ یہ ذکر میں نے نازل کیا ہے، میں اس کا محافظ ہوں، تو یہ ذکر جن سینوں میں ہے ان کے اخلاق اور کردار اور جذبوں اور لہجوں اور لفظوں کی حفاظت فرما، اور ان کے سینے میں محفوظ قرآن کو محفوظ رکھ۔ جب عالم کے حفاظ کے لیے دعا مانگیں گی تو آپ کا قرآن انشاءاللہ خود ہی پختہ بھی ہوگا، اس کی توسیع بھی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ سینے سے نکلے گا نہیں۔ اور ویسے بھی بہترین یاداشت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں فرمائی تھی، وہ شب جمعہ میں آپ 4 صورتیں پڑھتی ہیں، وہ انشاءاللہ اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گی، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ قرآن میں یاد کرتا ہوں میرے سینے سے نکل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 صورتیں شب جمعہ میں پڑھا کریں، الف لام میم سجدہ، یاسین، دخان اور ملک۔ تو اس کو آپ عادت بنائیں، علم نشرہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی قرآن دوستی میں بہت، ابھی ہماری کلاسز میں ابھی جب کوشچن آنسر سیشن ہوگا تو آپ سنیے گا کہ ہماری کتنی ہی بچیاں جنہوں نے بہت ساری صورتیں الحمدللہ رب العالمین یاد کر لی ہیں، اور کروڑ درود شریف کی ہم سب نے نیت کی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے۔ جو لوگ 5000 روز پڑھتے تھے ان کا تو ختم بھی ہو گیا، اور 3000 والے روز والے بھی ہیں، 2000 والے، 1000 والے تو بہت بہت ساری شہزادیاں ہیں، ان کا 30,000 ماہانہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے 1000 ہمارا آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن وہ مہینے کا 30,000 ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تعداد پلیز پلیز آپ شامل رکھیں۔ روزے جو قضا ہوئے ہیں رمضان سے پہلے
قضا روزوں کا یہ حق ہے کہ ان کو رکھ لیا جائے. تو پلیز اپنے قضا روزے رکھیں. زندگی میں کتنے ہی روزے ایسے ہیں جو شروع میں بچپن میں جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان روزوں کو قضا کرنا ہے وہ رہ گئے. اگر آپ کے اپنے پورے ہو چکے ہیں تو اپنے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم ان کو نہیں پتہ تھا ان کے کتنے ہی قضا ہوں گے. ہم ان کی ادا کرتے ہیں, ان کے بیہاف پہ کریں. اور میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات پلیز روزانہ صبح پڑھا کریں اور شام کو بھی پڑھا کریں. میرا خیال ہے 1 منٹ بھی نہیں لگتا نا. اور اس کو جو پڑھتا ہے نا 40,000 فرشتے قیامت تک عبادت کریں گے جس کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہیں. اگر شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اس کے منہ پہ کوڑا ماریں, شیطان کے منہ پہ, اور شیطان اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں. دیکھیں یہ وسوسے اکثر میسیجز اور فون اور کاؤنسلنگ کی جو کالز آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ وسوسے بہت ستاتے ہیں, ڈپریشن ہو رہا ہے, سٹریس ہو رہا ہے, نا امیدی چھا رہی ہے. تو پلیز آپ ان آیات سے مدد لیں. اللہ پاک نے قرآن کو شفا بنایا ہے. اور قیامت کے دن جو یہ بندہ آیات 3 پڑھتا ہے نا صبح, قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے آ میرے عرش کے سائے میں تجھے اپنی جنت کے میوے کھلاؤں, حوض کوثر سے پانی پلاؤں, سلسبیل کے چشمے سے تجھے نہلاؤں, تو میرا بندہ میں تیرا رب. اگر ایسا ہے تو پھر ان آیتوں کو کوئی پاگل ہی چھوڑے گا. جس تک یہ بات پہنچی وہ تو نہیں چھوڑے گا. آپ ان آیات کو آگے پھیلائیں. اس وقت بچیوں نے اسکرین پہ شیئر کیا, اللہ پاک انہیں اجر عظیم و شان عطا فرمائے. پلیز ان کا اسکرین شاٹ لیں, ان کو آگے پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں, ہماری ذات کسی کے لیے فائدے کا باعث بن جائے. اور جو اسم اعظم والی دعا جس کو پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں, تو ابھی ہم ان کو اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ کریم ایام 20 کی رات دعا اندھیرا اور اس تاریکی میں بیٹھے, اللہ کریم زندگی کی تاریکیوں اور قبر کی تاریکیوں سے انشاءاللہ بچا لے. اور جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے دل و جان سے دعا کرنی ہے. ہمارے 2 بھائی آج اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, بردر عبدالحلیم خان اور بردر اسماعیل میمن. ہستیاں ہیں, پیچھے بہترین صدقہ جاریہ انہوں نے چھوڑا ہے. اور ہمارا گمان ہے کہ اللہ کریم ہمارے گمان سے بڑھ کے ان سے معاملہ فرمائیں گے اور ان کی قبر کو نور سے بھریں گے. عافیتیں, برکتیں, رحمتیں, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں, اور انشاءاللہ وسطوں والی قبول, بہترین میزبانی فرمائیں گے. دل و جان سے دعا ہے. اور اب تک جتنے مومنین اس دنیا سے پردہ کر چکے ان سب کے لیے ہے انشاءاللہ. اور آپ نے اپنی ذاتی دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. آج رات کو جب آپ اٹھیں گی عبادت کے لیے تو آپ نے ان کو ضرور یاد رکھنا ہے. اور سورۃ توبہ کی آیات آپ 40 دفعہ پڑھتے ہی ہیں صبح انشاءاللہ, اور بعض لوگ صبح شام 7 دفعہ والا عمل کرتے ہیں. تو اب سارے ایک توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم 3 دفعہ استغفار کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, اور پھر دل میں یہ تصور کریں گے کہ ہم نے پوری مخلوق کو معاف کر دیا. ہمارا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے, اور عرش مولا سے نور ہمارے اوپر آ رہا ہے. پورے چاند کی طرف بڑھتا ہوا یہ چاند ہے. اللہ کی رحمتیں جوبن پہ ہیں. ہم اس کا ذکر کر کے اور اس کی امت کی نبی, اس کے پیارے حبیب کی امت کی فکر کر کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ وہ ہماری فکریں کرے گا اور ہماری دعا کو سنے گا. پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کیونکہ ہم خلیفۃ فی الارض ہیں, اس کے خلیفہ ہیں. ہم جو مانگ رہے ہیں وہ دے رہا ہے, اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد استغفر اللہ العظیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد استغفر اللہ العظیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ عز و جل, اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے, اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے, اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچائی گئی, اے وہ ذات کہ جس کے نور جلال سے سورج چاند روشن پر نور ہیں, اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے, اے وہ جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے, اے وہ ذات کہ جس کے ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے, اے وہ ذات
اے وہ ذات کہ جس کی ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی ہاں مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی سے نجات دلائی، اے وہ ذات، اے وہ ہستی کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس سے پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے، جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پر نازل فرمائیں اور ہمیں ہماری مراد عطا فرما دیں، ہمیں ہماری مراد عطا فرما دیں۔ اللہ کریم، ہماری سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیں۔ اللہ کریم، ہماری مراد پوری فرمائیں، ہمیں آپ مل جائیں، ہماری مراد پوری فرمائیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، امت سے راضی ہو جائے۔ ہماری یہ مانگ بھر دیں کہ ہمیں امت کا دکھ، صدمہ اور صدمے پہ رونا عطا فرما دیں۔ ہماری یہ مانگ پوری کر دیں کہ میرے مالک، اس پورے اجر و ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بالخصوص آپ کے ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب، آپ کی اولادیں، جنت البقیع والے، کربلا والے، ساری کے سارے صحابہ، صحابیات، شہداء، صدیقین، صالحین اور اللہ سونے اس وقت تک جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور بالخصوص ہمارے وہ دو بھائی جن کا میں نے تذکرہ کیا، عبدالحلیم خان اور اسماعیل میمن، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اور اب تک جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب پہ اپنی رحمت، اپنا فضل زندوں اور مردوں پہ فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، آپ ہماری مراد عطا فرما دیں اور نسلوں کو قیامت تک کلمے پہ قائم رکھیں، کلمے کی محنت کا کام لیں، نسلوں کو عروج دیں، کامیابیاں عطا فرمائیں، عزت، شان و شوکت، راحت، رحمت، دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں اور ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم 15ویں صدی کے بڑے تھکے ہوئے مسلمان ہیں، ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی برکات عطا فرمائیں، چاہے ہمارے کوئی بھی کرتوت نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ برکات عطا فرما دیں، برکات عطا فرما دیں، اور اس لمحے کو قبولیت کا لمحہ بنا دیں، اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی بنا دیں، ہماری ناکامیاں دور فرمائیں، امت کی ناکامیاں دور فرمائیں، اور پورے عالم اسلام کے ایک ایک فرد اور ذی روح کو سلامتی، حفاظت، صحت، تندرستی، عافیت، برکت، سکھ، سکینیت عطا فرمائیں، اور بالخصوص میرے پیارے دیس کی سرحدوں کی حفاظت، اللہ کریم اس کے ایٹمی نظام کی حفاظت، اس کی عوام کی حفاظت، اس کے امیروں، غریبوں، فقیروں کی حفاظت، اللہ کریم اس کے نیک والے لیڈروں کی حفاظت، اللہ کریم ہماری جنگ لڑنے والوں کی حفاظت۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، سرسبز زندگیاں عطا فرمائیں، ویرانیوں سے بچائیں، اللہ کریم ہماری زندگی کو طیب رزق سے سرسبز کرے، ہماری زندگیوں کو نیک سوالے بے عیب اولادوں سے شاد آباد سرسبز کرے، اللہ کریم ہمارے نیک زوجین نسلوں کے لیے مقدر فرما دیں، جھگڑوں سے بچا کے ہماری زندگیوں کو ہرا بھرا کر دے، امت کی زندگیوں کو ہرا بھرا کر دے، اور ہماری زبانوں کو سرسبز رکھے، ان سے ذکر خیر، ان کے بول انمول، اللہ کریم تاثیر، عاجزی عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سخی داتا، اے میرے بادشاہ، اے میرے سونے، تیرے سامنے اتنے فقیر بیٹھے ہیں تو نسلی فقیر، ہمارے باپ دادا بھی تیرے گھر کے منگتے، سارے منگتے تھے، لیکن مانگنے کا طریقہ ابھی بھی نہیں آیا، کیا کریں؟ تو بن مانگے دے دے، تو بن مانگے دے دے، اللہ کریم یہاں بھی عزتیں دینا اور وہاں بھی علیین کا مقام امت کو عطا فرمانا، اللہ کریم ہماری روح کو صاف، منور، مطہر، معطر کر دے، روح کی دنیا آباد کر، اللہ ہمارے دل کیوں اتنے بےحس ہو چکے ہیں، اللہ انہیں کتاز کر دے، انہیں امت کا صدمہ اور دکھ پہ مانگنا اور رونا عطا فرما دے، دن رات اللہ کریم ہمیں امت کے لیے مانگنا، اللہ کریم مانگنا سکھا دے، ہم سب کو اور میرے دیس کو قرضوں سے بچا لے،
مہنگائیوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، غربت سے بچا لے، فاقہ کشی اور فاقہ مستی سے بچا لے۔ اللہ کریم اس کے پڑوسیوں کے بھی دلوں میں رحم کرنا کہ اس مشکل وقت پہ اللہ کریم کو وہ کوئی پشت پہ وار نہ کر دے۔ اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم آقا، ہم سب کے دست کی کشائش دے، ہمیں سخاوتوں کے اعلیٰ درجات عطا فرما کہ ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کریں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں بھی، وہ مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے۔ اے میرے پروردگار عالم، ہمیں فقیر بن کے رہنے کا مزاج عطا فرمانا، اکڑ سے بچانا، فقیر بن کے رہنے کا مزاج عطا فرمانا، مسکین رکھنا، مسکینوں میں مارنا، مسکینوں میں اٹھانا، آسان حساب لینا، بلا حساب اللہ کریم، بلا حساب جن لوگوں کو تو جنت میں داخل کرے گا اللہ کریم، ہم سب کو، امت کو بھی اسی میں تیری تو رحمت جوش پہ ہوگی نا، جوبن پہ ہوگی، جب تو بلا حساب اعلان فرمائے گا کہ جاؤ بغیر حساب کے چلے جاؤ۔ اللہ سونے اس وقت تیرے بندے کتنے خوش ہوں گے، تجھے اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اللہ کریم ہماری مدد فرما کہ مخلوق ایسے کام کرے کہ تو راضی ہو جائے اور تو بغیر حساب کے ہی انہیں جنت میں بھیج دے۔ اے میرے سونے، اے میرے لاجپال، اے عطا کرتے کرتے نہ تھکنے والے، تیری منت ہے، تیرا ترلا ہے، تو ہم پہ، نسلوں پہ، امت پہ رحم فرما، بلائیں ٹال، ہرا بھرا رکھ، آباد فرما۔ اللہ کریم کمالات عطا فرما، جمالات عطا فرما۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم اپنی رحمت سے بھر دے، رنگ دے، سرسبز کر دے، اپنی رحمت کی پھوار سب پہ ڈال دے، معاف کر دے، کرم کر دے، مانگنا سکھا دے۔ تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، ہم جیسے بھی مانگ رہے ہیں بس تجھ سے ایمان کامل مانگتے ہیں، عافیت کامل، صحت کامل، شفاء کامل، اللہ کریم سکون کامل، سکون قلب بھی مانگتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، معاف فرما، کرم فرما۔ بڑے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، کئی جادو جنات ہیں تو کئی نظر بد ہے، کئی نفسیاتی بیماریاں ہیں تو کئی جسمانی روگ ہیں، کئی طلاقیں ہیں تو کئی جھگڑے ہیں، کئی اولاد علتوں ذلتوں قلتوں نشوں میں پڑ گئی۔ اللہ کریم کوئی راستہ بھول گئی اور کسی کے بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں تو کوئی گود خالی ہے۔ سونے تو ساری آہو پکار، چیخو پکار عرشوں تک سنتا ہے۔ اللہ کریم وہ سسکیاں، وہ آہیں، وہ دعائیں جو میرے کندھے پہ سر رکھ کے لوگ بتاتے ہیں، اللہ کریم میں تو فقیر، میں تو خالی، میں کیا دے سکتی ہوں، تو بادشاہ رب ہے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو سب کو بھر دے، سب کو عطا کر دے، سب کی مانگیں پوری کر دے، سب کے خوابوں میں رنگ بھر دے۔ اللہ کریم بن مانگے عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، علم عطا فرما، حلم عطا فرما، عاجزی عطا فرما۔ جو تیرے گھر جانے کو تیار بیٹھے اللہ کریم ان سے قبول فرما، اللہ کریم ان سے قبول فرما، اور ہمارے ایک ایک بچے کو دلی سکون عطا فرما، دلی سکینیت اور شکتی عطا فرما۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک، جیسے یہاں بیٹھے ہیں جنت الفردوس کا ساتھ ہو۔ اللہ کریم جب جائیں اس دنیا سے تو سونے مخلوق تیری ہم سے راضی ہو، ہمارے دل کینہ اور بغض سے پاک ہوں، ہم قلب سلیم لے کے تیرے پاس جائیں، ستھرا دل، اس میں کچھ نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کی لیگ پولنگ نہ ہو، کسی کی کولڈ وار نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی کرودھ، کوئی کدورت، کوئی نفرت نہ ہو۔ اللہ اس دل کے لوتھڑے کو درست رکھنا، اس کو پاک کر دینا، اس پہ اپنے فرشتوں کی حفاظت لگا دے تاکہ کوئی بھی شیطان اس میں ٹھونگا نہ مارے۔ اللہ کریم تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں کافی ہو جا۔ اللہم اکفینا بما شئتا بمن شئتا وکیف شئتا۔ اللہ کریم بن مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا